بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا میں آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم کچھ دنوں کے لیے ورک شیٹ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم آج اردو کی پہلی ورک شیٹ کریں گے جس میں آپ مختلف چیزوں کی مشق کریں گے۔ ہماری سرگرمی نمبر 1 ہے کہ درج ذیل اشارات پڑھیے اور دیے گئے حروف کو جوڑ کر درست تلفظ سے لکھیے۔ یعنی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل اشارات پڑھیے اور دیے گئے حروف کو جوڑ کر درست لفظ لکھیے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ حروف دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو ان حروف کی ترتیب مختلف ہے، یعنی یہ حروف ہیں لیکن ان کی ترتیب مختلف ہے۔ ہم نے ان حروف کو ترتیب دے کر صحیح لفظ کی صورت میں تحریر کرنا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر انہوں نے کچھ اشارات دیے ہوئے ہیں، ان اشارات سے ہم نے سوچنا ہے کہ ان کی ترتیب کیسے ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو اشارہ ہے وہ ایک موسم کا نام ہے، یعنی یہ سین میم الف رے، یہ ایک موسم کا نام ہے۔ تو یہ ایک موسم کا نام کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ خود سے سوچیں کہ ایک موسم کا نام ہے اور اس میں کون سے حروف استعمال ہو رہے ہیں؟ سین میم اور الف رے۔ جی ہاں، تو اگر ہم ان کی ترتیب کریں تو ہمارا جو حروف لفظ بنے گا وہ ہوگا سین رے سر، میم الف ماں، سرما۔ ٹھیک ہے، ایک موسم کا کیا نام ہے؟ سرما، سین رے سر، میم الف ماں۔ اسی طرح دوسرا ہے لوہے کے اوزار بناتا ہے۔ لوہے کے اوزار کون بناتا ہے؟ لوہار۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے رے لام الف واو ہے، تو لوہار کیسے ہوگا؟ لام واو ہے الف اور رے، یہ سارے حروف موجود ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے لوہار۔ جی اسی طرح ہمارے پاس ہے تیسرا، ایک پھل کا نام ہے۔ ایک پھل کا نام ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس حروف دیے گئے ہیں یہ ایک پھل کا نام ہے۔ تو پھل کے نام میں یہاں پہ کیا ہے؟ الف واو رے میم دال۔ تو ہم صاف ہمیں ظاہر پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سا پھل ہے؟ امرود، الف میم رے واو اور دال۔ جی اب آپ چوتھا جو اشارہ ہے وہ دیکھیں، ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے۔ کون ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے؟ جی ہاں، سورج، سینوا سو، سینوا سو، رے جیم رج، سورج۔ جی اب دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے، کون سا ہے؟ شین رے تے میم غائن رے، کیسے ہوگا؟ شتر مرغ، شتر مرغ کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، شین تے رے شتر مرغ۔ جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ صحرا کا جہاز کسے کہتے ہیں؟ جی صحرا میں کون سا جانور پایا جاتا ہے؟ اونٹ۔ تو الف، یہاں واو الف ٹے نون لکھا ہوا ہے تو ہم اس کی ترتیب لکھیں گے، تو ترتیب سے یہ کیا لفظ بنتا ہے؟ اونٹ، الف واو نون اور ٹے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایک شہر کا نام ہے، کون سے شہر کا نام ہے؟ پے الف واو رے شین۔ جی ہاں، ہم اس کی ترتیب سے ہی کریں تو یہ لفظ بنتا ہے پے شین الف واو اور رے، پشاور۔ جی ایک سواری کا نام ہے، سواری کا نام کیا ہے؟ رے لام یہ گاف رے چھوٹی یہ الف، تو یہ کون سا لفظ بن رہا ہے؟ ریل، رے یہ لام ریل، پھر آگے کیا ہے؟ گاف الف گا، اڑے چھوٹی یہ ڑی، ریل گاڑی۔ جی ایک اسلامی مہینے کا نام ہے، ہم نے اس میں سے تلاش کرنا ہے کہ کون سے اسلامی مہینے کا نام ہے؟ نون شین بے الف آئن۔ جی ہاں، یہ نیا لفظ بن رہا ہے، شین آئن بے الف نون، شیبان۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اسلامی مہینے کا نام ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لکھنے کے لیے کیا استعمال ہوتی ہے؟ کاف پے یہ الف۔ جی ہاں، کیا بنتا ہے یہ؟ کاف الف کا، پے چھوٹی یہ پی۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اسی ترتیب سے ان اشاروں کی مدد سے آپ نے حروف کو ترتیب دینی ہے تو آپ کے پاس نئے الفاظ بن جائیں گے، جیسے میں نے ابھی الفاظ بنائے۔ بیٹا آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے، یہ آپ کی پریکٹس کے لیے، میں آپ کی آسانی کے لیے الفاظ دے رہی ہوں۔ پہلے آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود تحریر کریں، پھر جب آپ تحریر کر لیں گے تو پھر آپ نے یہاں سے جو میں نے آپ کو ورک شیٹ سالو کرائی ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ نے صحیح لکھے ہیں، ٹھیک لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا اگلا ہے درست الفاظ کو درست کر کے لکھیے، یعنی آپ کو یہاں پر الفاظ املا کے کچھ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ غلط املا کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ہم نے اب ان کی ترتیب درست کرنی ہے، یعنی کہ ان کی املا درست کرنی ہے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خیلف خا لام کاف لکھ،
تو یہاں پہ کاف دوسرا آئے گا تو یہ خالق صحیح بن جائے گا، خ الف خا لام کاف لکھ. جی ہم یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں بیٹا خالق کیسے لکھتے ہیں، لام کاف، اور کاف کون سا آتا ہے یہاں پہ، کینچی والا نقطوں والا آتا ہے. تو خالق کی صحیح املا کاف نقطوں والی ہوگی. یہاں پہ ہے سین فے تے صفت، تو اب آپ اس کی صحیح املا کیسے ہوگی، سواد فے تے صفت. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے نون آئین میم توئیں، نون آئین میم توئیں کی جو صحیح املا ہے نون آئین میم تے نعمت. جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں تحفہ توئیں ہے فے ہے، تو یہاں پہ توئیں کی جگہ تے آئے گا، تے ہے فے ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ کو املا کی سمجھ آ رہی ہے. اب آگے دیکھیں میزبان، میم یہ زال بے الف با نون، ہم نے یہاں پہ زال کی جگہ زے لکھنا ہے تو یہ ہماری املا درست ہو جائے گی، میزبان. جی اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، پکڑ، پے کاف اڑے. اب یہاں پہ کاف مرکز والی آئے گی، ٹھیک ہے، کتاب والی کاف آئے گی. یہاں پر نقطوں والی نا، تو نقطوں والی املا غلط ہے، یہاں پہ کاف کتاب والی آئے گی. اب یہاں پہ ہے لحاف، لام ہے الف، یہاں پر رضائی کو کہتے ہیں، کمبل کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہاں پہ کمبل والا جو حکے والا ہوتا ہے وہ والا آئے گا. لام ہے الف ہا فے لحاف. آگے ہے جسم، جیم سین اور میم جسم. اسی طرح بیٹا یہاں پہ ہے تعداد، تعداد کی صحیح املا کیا ہے، تے آئین دال الف اور دال. جی اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے مخلوق، تو مخلوق کی صحیح املا کون سی ہے، میم خیلام واؤ اور قاف. جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں سین ہے نون صحن، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سواد ہے نون صحن. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے محسوس، محسوس کو ہم جب صحیح املا کی صورت میں لکھیں گے تو محسوس لکھیں گے، میم ہے مہ سین وا سو سین محسوس. اسی طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں نون الف نا زال کاف ذک، یہاں آئے گا نون الف نا زے کاف ذک نازک. ٹھیک ہے، زے کاف ذک نازک. اب یہاں لکھا ہوا ہے گھوڑا، تو یہاں پہ ہم رے کے اوپر توئیں دے دیں گے تو یہ ہماری صحیح املا بن جائے گی گھوڑا. جی اب یہاں ٹھنڈا لکھا ہوا ہے، ٹھنڈا لکھا، تھے لکھا ہوا ہے نا، تو تے کی جگہ پہ یہاں پہ ہم نے ٹھے لکھنا ہے، ٹھے نون ٹھن ڈال الف ڈا ٹھنڈا. اب صلاحیت میں سین ہے تو سین کی جگہ یہاں پر آئے گا سواد، سواد لام الف لا ہے یہ تے یت صلاحیت. جی عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ورک شیٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی. بیٹا آپ نے اسی طرح اشارات کی مدد سے حروف کی ترتیب لکھتے ہوئے دوبارہ سے ان الفاظ کو تحریر کرنا ہے، اور جو غلط املا ہے آپ نے اس کو درست کر کے دوبارہ سے تحریر کرنا ہے. اور کوشش کریں کہ یہ آپ کام خود کریں، اور پھر چیک کرنے کے لیے آپ اس ورک شیٹ کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ یہ کام دل لگا کر اچھے طریقے سے خوش خط لکھیں گے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. اب اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.